اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 55 آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت سے ہمارا سورہ آل عمران کا چھٹا رکوع بھی شروع ہو جاتا ہے، گویا یہ چھٹے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت میں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے پہلے تو بنیں گے دو حصے۔ پہلا حصہ ایک طویل حصہ ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور دوسرا ہوگا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ از ہے جو کہ ظرف ہے اور مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ قال فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں جلالہ مرفوع یا حرف ندا جو کہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے۔ عیسیٰ اسم ہے اور مرفوع منصوب مجرور اسی طرح لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، اور آگے ہے یا جو کہ ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی ہے، اور اس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے انا کے آخری حرف پر زیر نظر آ رہی ہے۔ متوفی صیغہ اسم الفاعل ہے، اور واو فا اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے۔ باب تفاعل میں خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ تبدیلی کے بعد توفا یا توفا اور توفن، اس کے معنی ہے حق پورا پورا لے لینا، روح قبض کرنا، موت دینا، اور پھر اس سے تھوڑا سا نیچے جا کے وہ لکھ رہے ہیں متوفن جو کہ اسم الفاعل ہے، اور بتا رہے ہیں کہ اصلاً یہ متوفیون ہے، حق پورا لینے والا، موت دینے والا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ متوفی لفظ کے ساتھ کاف ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ہے، واو حرف ہے، رافعو یہ را فا اور عین روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے با فتح یفتح سے رفع یرفعو بلند کرنا کے معنی میں اس سے صیغہ اسم الفاعل ہے رافعن، اور یہاں پر بغیر تنوین کے استعمال ہوا ہے۔ کاف ضمیر مجرور متصل اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے واحد مذکر حاضر کی، اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے الیہ جو کہ الہ حرف جر اور یا ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی جو ہے اس کا مجموعہ ہے۔ واو حرف ہے، پھر مطہر جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے، تو ہا اور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب تفعیل سے استعمال ہوتا ہے طہر یطہر تطہیرن، پاک کرنا کے معنی میں یہ فعل ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اسے صیغہ اسم الفاعل بنے گا مطہرن، اور یہاں پر مطہرو جو ہے بغیر تنوین کے استعمال ہوا ہے۔ کاف ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، من حرف جر ہے جس کے نون کو آگے ملانے کے لیے زبر دی گئی ہے، الذین اس میں موصول ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ مبنی ہے یعنی مرفوع منصوب اور مجرور تینوں فارم میں الذین ہی رہتا ہے۔ کفرو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف فا را روٹ لیٹرز ہیں، کفر یکفرو باب نصر ینصرو سے استعمال ہوتا ہے انکار کرنا کے معنی میں۔ واو حرف ہے، جاعلو جیم عین اور لام روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے جعل یجعلو باب فتح یفتح سے صیغہ اسم الفاعل ہے بنانا کے معنی میں، اور اس کے بعد الذین اس میں موصول ایک مرتبہ پھر آ گیا جمع مذکر کے لیے، اور آگے ہے فعل جو کہ اتبعو ہے، فعل ماضی تا با عین جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور باب افتعال سے استعمال ہوا ہے اتبع یتبعو اتباعن پیروی کرنا۔ کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی ساتھ لگی ہوئی ہے، فوقا لفظ ظرف ہے جو اوپر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، الذین اس میں موصول ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ گیا ہے، تیسری مرتبہ اس آیت میں یا اس حصے میں آ رہا ہے۔ کفرو ایک مرتبہ پھر فعل آ گیا، الہ حرف جر ہے جس کے بعد یوم کا لفظ مجرور ہے اور بغیر تنوین کے ہے، الف لام بھی نہیں ہے، اور اگلا لفظ جو ہے القیامہ یہ مجرور استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے الفاظ پہ بات ہماری مکمل ہو جاتی ہے، اب جو دوسرا حصہ ہے اس کے الفاظ پر بات کریں گے، لیکن دوسرے حصے میں ہمیں فا عاطفہ نظر آ رہا ہے جو کہ فاحکموا والا فا میں بات کر رہا ہوں، تو دو حصے بنا دیں گے۔
دوسرے حصے کے. پہلا حصہ ہوگا ثم الی مرجعکم اور دوسرا ہوگا فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. اب جو پہلا حصہ ہے ثم الی مرجعکم، اس کے الفاظ پہ بات کریں گے. ثم حرف عطف ہے، الیہ پھر ایک مرتبہ آ گیا ہے، الہ حرف جر اور یا ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی اس کا مجموعہ. مرجع را جیم عین روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے اسم ظرف کا صیغہ ہے. رجع یرجع لوٹنا یعنی پھر لوٹنے کی جگہ، اور کم جو ہے سا ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی آپ دیکھ رہے ہیں. دوسرے حصے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں پہلا لفظ فا ہے جو کہ حرف احکم فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے. ہا کاف اور میم روٹ لیٹرز ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے حکم یحکم فیصلہ کرنا کے معنی میں، اور بینہ ظرف ہے اس لیے منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، درمیان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کم سا ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے. فی حرف جر ہے جس کے بعد ما اس میں موصول آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس میں موصول کے بعد کنتم جو ہے فعل ناقص فعل ماضی اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. فی حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے تختلفون. تختلفون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. خا لام اور فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب افتعال سے استعمال ہوا ہے. اختلف یختلف اختلافاً اختلاف کرنا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو الحمدللہ جی الفاظ پر بات مکمل ہو جاتی ہے. اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف. پہلا جملہ ایک طویل جملہ بنے گا، بہرحال از سے یہ شروع ہو رہا ہے، اور از ہم جانتے ہیں کہ ظرف ہے اور مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے جس کا مضاف الیہ پھر جملہ فعلیہ کی صورت میں آگے آئے گا. تو قالا سے اس کا مضاف الیہ شروع ہو رہا ہے. قالا فعل ہے، اس میں جلالہ اس کا فاعل ہے، اور قالا کا فاعل آ گیا ہے. اب مقول القول مفعول بہ جو ہے وہ یا حرف ندا سے شروع ہو رہا ہے. میں اس کو اس طرح کر لیتا ہوں کہ از ظرف کو قال اللہ جملہ فعلیہ مضاف الیہ کے ساتھ ملا کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد آگے جو قالا کا مقول القول ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں. یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہے. ادعو فعل فاعل کے ساتھ ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. عیسیٰ جو ہے یہاں پر منادہ ہے اور یہ قائم مقام مفعول بہ ہے، اور ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن رہا ہے، اور جواب ندا یا مقصود بالندا انا سے شروع ہو رہا ہے. انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے. یا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، اور انا کی خبر کی جگہ پر متوفی کا آ رہا ہے. متوفی کا جو ہے یہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور اس کی اصل بھی خان صاحب نے آپ کو بتا دی تھی کہ وہ ہے متوفیون. یا اس کی ڈراپ ہو جاتی ہے اور اس کے عوض میں تنوین فا کلمہ پر آ جاتی ہے، اور یہ بن جاتا ہے متوفن، اور وہ یا واپس لوٹ آتی ہے دو صورتوں میں. ایک صورت یہ ہے کہ اگر اس پہ الف لام داخل ہو تو بن جاتا ہے المتوفی، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ مضاف ہو کر آ رہا ہو. تو متوفی یہاں پر مضاف ہو کے آ رہا ہے، لہٰذا آپ کو یا واپس نظر آ رہی ہے. کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بن رہا ہے انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مقصود بن ندا بن رہا ہے ندا کے لیے، اور ندا اپنے جواب ندا یا مقصود بن ندا سے مل کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بہ بن رہا ہے قالا فعل کے لیے. اور قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن رہا ہے اس ظرف کے لیے، اور اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ بن رہا ہے ایک محذوف فعل اذکر کے لیے. اور پھر اذکر محذوف فعل اپنے فاعل انت ضمیر مرفوع متصل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اور اتنے حصے کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا: یاد کر جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا کا پورا لینے والا ہوں. واو حرف ہے، رافع کا مضاف الیہ، اور الیہ جار مجرور متعلق رافع صیغہ اسم الفاعل کے، اور یہ حصہ جو ہے یہ عطف ہو جائے گا متوفی پر، اور ساتھ میں ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا. اور تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف. آگے ہے وہ مطہر کا، واو کو پھر عاطفہ قرار دیں گے، یعنی یہاں پر بات واضح کر لیجئے کہ متوفی جو ہے یہ معطوف علیہ بن رہا ہے، اور آگے جو رافع یہ معطوف اول ہے، اور اسی طرح مطہر جو ہے معطوف ثانی ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو مطہر کا یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے، اور اس کا عطف پھر اسی طرح ہو جائے گا. اور من الذین کفروا جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا مطہر کے، جس میں مجرور الذین کفروا اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ ہے، اور صلۃ الموصول جو ہے وہ کفروا ہے جو کہ فعل اور فاعل
واو ضمیر مرفوع متصل کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد واو پھر عاطفہ ہے، اور جاعل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامت۔ اب اس کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ جاعل پھر مضاف ہے، اور الذین یہاں پر محل مجرور مضاف الیہ بنے گا، اور الذین اسم موصول کا جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے اتبعوا کا۔ اتبعوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، اور کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن گیا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلا مجرور مضاف الیہ بنا جاعل مضاف کے، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے عطف ہو جائے گا، یعنی معطوف ثالث ہو جائے گا متوفی کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا، اور ترجمہ اتنے حصے کا کریں گا۔ اور ان لوگوں کا جنہوں نے تیری پیروی کی بنانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے فوق الذین کفروا۔ فوقا جو ہے یہ ظرف ہے، اس کے بعد مضاف الیہ الذین ہے، اس پہ موصول جو کہ محلا مجرور ہوگا۔ کفروا جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، فعل اور فاعل واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا۔ فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلا مجرور مضاف الیہ بنا فوقا ظرف کے لیے، اور فوقا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جاعل جو صیغہ اسم الفاعل ہے اس کا جو دوسرا مفعول ہے اس کے متعلق یا اس کا مفعول فی قرار دیا گیا ہے۔ الی یوم القیامتی سمپل جار مجرور ہے، جس میں الی حرف جر ہے، جس کا مجرور یوم لفظ ہے، اور یوم مضاف ہے جس کا مضاف الیہ القیامہ ہے، اور یہ جار مجرور جو ہیں یہ متعلق ہیں جاعل کے، یوں یہ حصہ بھی سارا جڑ جاتا ہے۔ اور ترجمہ کرنا چاہوں جو باقی بچا ہے اس کا، کہ ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ الحمدللہ جی، پہلا حصہ جو کہ طویل حصہ تھا انالائز ہو ہی گیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے پہلے حصے کی طرف۔ وہ سمپل جملہ ہے، ثم عاطفہ ہے۔ الیہ مرجعکم یہ جملہ اسمیہ ہے جس میں الیہ جار مجرور ہو کے خبر مقدم ہے، جس کا مبتدا مؤخر مرجعکم ہے، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ عطف ہو جائے گا انی متوفی کا والے جملے پر۔ اور ترجمہ کریں گے پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ اور آخری جملہ اس آیت کا بچا ہے وہ ہے فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ فا جو ہے اس کو عاطفہ قرار دے دیں گے، احکم فعل با فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، بینکم ظرف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہو جائے گا احکم فعل کے لیے، اور فی حرف جر ہے جس کے بعد ما اسم موصول محلا مجرور قرار دیا جائے گا، اور اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے کنتم فیہ تختلفون، جس کی اصل ترتیب تھی کنتم تختلفون فیہ۔ کنتم فعل ناقص، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم، اور خبر کی جگہ پر تختلفون فیہ آ رہا ہے، یعنی جملہ فعلیہ آ رہا ہے، لہٰذا یہ محلا منصوب ہوگا۔ تختلفون فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور فیہ جو ہے جار مجرور یہ متعلق مقدم ہے تختلفون کے۔ پھر تختلفون فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلا منصوب خبر بنا کانا کی، اور کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلا مجرور ہوا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا احکم فعل کے، اور پھر احکم فعل اپنے فاعل اپنے مفعول فی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا الیہ مرجعکم والے جملے پر۔ اور ضمیر عائد فی ہی تختلفون میں فی ہی میں جو فا کی ضمیر ہے وہ ہے ذہن میں رکھیے گا۔ ترجمہ کریں گے پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان اس چیز میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں محمود صاحب کی ورکنگ کو کہ انہوں نے ان جملوں کو کیسے انالائز کیا ہے۔ محمود صاحب نے پہلا جملہ قال اللہ فی محل جر مضاف الیہ قرار دیا ہے، یا عیسیٰ والا فی محل نصب مقول القول، انی متوفی کا لا محل لا جواب النداء، کفروا الاولی لا محل لا صلۃ الموصول الذین الاول، اتبعوا کا لا محل لا صلۃ الموصول الذین الثانی، کفروا الثانیہ لا محل لها صلۃ الموصول الذین الثالث، الیہ مرجعکم لا محل لها معطوفہ علی جملہ انی متوفی کا، احکم بینکم لا محل لها معطوفہ علی جملہ الیہ مرجعکم، کنتم لا محل لها صلۃ الموصول ما، اور تختلفون فی محل نصب خبر کنتم۔ تو الحمدللہ جی 100% ورکنگ جو ہے ہماری میچ کر گئی ہے محمود صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اذ قال اللہ، جب اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ
اے عیسیٰ انی متوفی کا، بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں، ورافعک اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ ثم الی مرجعکم پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 جو کہ رکوع نمبر 6 کی پہلی آیت ہے اینالائز ہو گئی ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔